عمران خان اپنے حدود میں رہو، جمعیت والے زندہ ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. حدود میں رہو. ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں، اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو. ہم نے تمہیں صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے. وہ کیا چیز؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے. اخلاق تمہارے یہ ہیں، کردار تمہارا یہ ہے. تم ہمیں پاکستان کے نظام کو سمجھاتے ہو. گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے، خوشبوئیں اٹھیں گی. لہذا ایسی حرکتیں مت کرو. یہی فوج تھی جب آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمیں اس کے کردار پہ اعتراض تھا تو آپ کہتے تھے فوج ٹھیک کر رہی ہے، جنرل صاحب زبردست ہیں. آج جب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو. میں تو خراج تحسین کہتا ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نیوٹرل رہے، لیکن یہ تمہارے حق میں استعمال ہو رہا تھا. اس وقت ٹھیک تھے وہ، آج ان کو گالیاں دے رہے ہو تم. شرم نہیں آتی تمہارے اس یو ٹرن میں تمہیں؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے 20 سیٹوں پر ضمنی. آپ نے کہا زبردست زبردست ماشاء اللہ. نتائج پر خوشی، اور اگلے دن جب خبر آئی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. کیوں بھائی؟ ایک دن پہلے شکریہ زبردست ہو گیا، اور اگلے دن الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. کیوں مستعفی ہو جائے؟ تمہارے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا، تمہاری چوری پہ ہاتھ پڑ گیا، تمہارے گھپلوں پہ ہاتھ پڑ گیا. اور میں نے حکومت سے کہا ہے، پرسوں ہم نے میٹنگ کی، کہ اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو، معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کی بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے. اس طرح ہم ناچنے نہیں دیں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے، ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. غیر ضروری شرافت. بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ، حرکت میں لاؤ اس کو. جی کتنے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں. بلین ٹری، 1 ارب درخت میں نے لگائے ہیں. کدھر ہے درخت؟ بی آر ٹی کا کیا حال دیکھا؟ کس سے پیسے کھائے؟ مولانا جبے والا کیس کدھر گیا؟ اتنے بڑے بڑے تم نے کیا کہتے ہیں گوہ نگلے ہیں کہ اب اس کا حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس ہے کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے. نیب کے خلاف قانون سازی ہوئی، عدالت نے سماعت کے لیے قبول کر لیا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کو عدل و انصاف کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے. لیکن عدالت کو اتنا تو ضرور کہوں گا نا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ کا حق عدالت نہیں چھین سکتی ہم سے. اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح کیوں بنایا. میں سوچتا ہوں کہ نیب کا تو ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے. جب چاہے اس کو گرفتار کر لو، جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں، پھر ثابت بھی وہ کرے کہ میں بھی گناہ ہوں، ورنہ آپ بنیادی طور پر مجرم. یہ قوانین، اس کو ہم تسلیم کریں، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے.
اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے، یہ عدالت کا کام نہیں۔ لیکن یہاں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی حوصلہ افزائی؟ بات وہی ہے جس طرح عدالت نے کہا کہ جو رولنگ تھی اسمبلی کے اندر وہ آئین شکنی تھی، ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین شکنی کی ہے اور صدر مملکت نے بھی آئین شکنی کی ہے، اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم نے مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو۔ بات بنیادی یہ ہے کہ ہم اس وقت ملک پہ ایک یکجہتی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم اقتصادی بحران میں ہیں۔ 4 سال میں جو بحران پیدا کیا گیا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 4 دن کے اندر آپ ٹھیک کریں اس کو۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا۔ اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا۔ لیکن ہم نے 2018 میں گاندھی کے خلاف بات کی اور ہمارا موقف صحیح تھا۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا۔ آج وہ کبھی کاغذ پھرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہے کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات، اس پر دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا، اور اب پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں۔